سی ٹی ڈی کے ہاتھوں جو نوجوان قتل ہوا اس کی بہن ہے نجمہ بلوچ، جس کو آپ سے بیجا میں رکھا گیا. یہ بلاج کی بہن ہے؟ جی میں پیسے بلاج کی کی لالچ بہن بھی ہوں. دی گئی لیکن یہ ابھی تک. جی بتائیں. اس نے میری بھائی کو بے رحمی سے مارا. مجھے آپ سے یہی امید ہے کہ میری بھائی کی وہ جو قاتل ہے اس سخت سزا اس کو سزا دیا جائے. بس سی ٹی سی والے کو سزا دیا جائے. مجھے انصاف چاہیے. بے گناہ اس نے میری بے گناہ بھائی کو مارا. اس کو مار دو. اب وہ زندہ نہیں رہنا چاہیے. میری بھائی کو میرے میں سے اس نے مارا. انہوں نے کیا آپ کے ساتھ کوئی بات چیت بھی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ بھلاچ نے بات نہیں کی. نہ ہمیں بالاج کے پوچھ رہے نہیں، وہ سی ٹی ڈی والوں نے آپ سے بات کی جب عدالت تو کوشش ہوتا کہ گپ کوتا سی ٹی ڈی والا آیا؟ نہیں، اس نے بات نہیں کی. بالاج وہ جو آئی تھی بالاج کو عدالت میں لے کے آیا. بالاج بہت خوش تھے. ہم لوگ بہت خوش تھے. اس نے کہا تھا میں نے رہا کروں گی. دوسرے دن اس نے بے گناہ مارا. امانت اس نے خیانت کر دیا. سمیع بلوچ، آپ نے بھی کافی سارے احتجاج کیے ہیں، لانگ مارچ بھی کیے ہیں. مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی آپ کا کوئٹہ میں ایک دھرنا تھا. اس دھرنے کے دوران حکومت کے وزراء سے آپ کے مذاکرات ہوئے تھے، تو وہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ جی میر صاحب، دیکھیے یہ پہلی مذاکرات نہیں ہے جس کا کوئی پیش رفت سامنے نہیں آیا. اس سے پہلے بھی ہم عمران خان کی حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، ان کی طرف سے بھی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. اور پچھلے سال ہم لوگ جو ہے 50 دن جو ریڈ زون میں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر ہمارے ساتھ مائیں، بچے، خواتین. جس وقت پورا ملک سیلاب سے ڈوب رہا تھا، ہم ادھر کوئٹہ میں ریڈ زون میں گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اور آخر میں جب ہم وہاں سے نہیں اٹھے، مختلف طریقے سے ہمیں ڈرانے کے بعد، دھمکانے کے بعد، ہراساں کرنے کے بعد، جب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک ہمیں کوئی جو ہے ایک اچھی یقین دہانی نہیں کی جائے گی تو ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. اس کے بعد پھر 7 ستمبر کو اسلام آباد سے ایک کابینہ کمیٹی بنائی گئی جس کے سربراہ وزیر داخلہ اس حکومت کے رانا ثناءاللہ اور اعظم نذیر تارڑ، جس میں جو ہے شازیہ مری، سینیٹر کامران مرتضیٰ، جو ہے یہ تمام جتنے بھی سینیٹرز تھے یہ سب وہاں پر آئے، منسٹرز تھے. انہوں نے جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے اعظم نذیر تارڑ نے ہمیں ریٹن شیپ میں لکھ کے دے دیا کہ ہم آپ کے مسئلے کو اسلام آباد کے ایوانوں میں لے کے جائیں گے. آپ نے ان کو کوئی لسٹ بھی دی تھی مسنگ پرسنز کی؟ جی، ہم نے ان کو ایک 700 کے قریب مسنگ پرسنز کی لسٹ دی تھی جو ملک بھر سے مسنگ پرسنز کے لوگ تھے. اور اس کے علاوہ 50 نمبر کی ایک اور لسٹ دی تھی جو ان کے فیملی ممبرز ہمارے ساتھ اس دھرنے میں موجود تھے. پچھلے سال جو وزراء آئے آپ کے پاس، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور اب اس حکومت کے جو وزراء آئے اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جی نہیں، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت اس پہ وہ جو سنجیدگی اور ذمہ داری دکھا ہی نہیں رہی، وہ پرائیورٹی ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. آج تک جو ہے ہم یہاں پر بیٹھے یا اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے احتجاجی ہوئی ہیں، حکومت کی طرف سے ہم نے کبھی اس معاملے میں سنجیدگی دیکھی ہی نہیں. آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ ہمیں کمٹمنٹ دیں کہ آج کے بعد کوئی جبری گمشدگی نہیں ہوگی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ کمٹمنٹ دیتی ہے تو اس کے بعد رک جائے گا یہ سلسلہ؟ ہم امید کرتے رک جائے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ایسی کمٹمنٹس بہت سی ہوئی ہیں. اور ابھی ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن گئی، ہمیں یہاں بیٹھنے کے لیے انہوں نے الاؤ کیا ہے. اور ابھی کچھ والنٹیئرز ہمارے لیے کمبل لے کر آئے، ان کو پھر سے روکا گیا ہے. یہ وہ چیزیں جو ہم بتانا چاہتے ہیں، یہ وہ چیزیں جو ہم ایکسپوز کرانا چاہتے ہیں دنیا کو، کہ مطلب ایک غیر قانونی، غیر انسانی عمل یہاں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. وہ بلوچستان جو آپ نے دیکھا نہیں ہے، جس کے خلاف آپ ایک وہ بیانیہ جو ایک ریاستی بیانیہ ہے اس کو اٹھاتے ہوئے آپ لوگ جو ہے نا سب نے اس پر عمل کیا ہوا ہے، وہ نہیں ہے بلوچستان. ایک اور بلوچستان بھی ہے جس کو چھپایا گیا ہے. آپ کدھر سے آئے ہو؟ میں بلیدہ سے آئے ہو. یہ فتح معیار یہ آپ کا بیٹا ہے جو میں چوک کے آؤں. ہاں، تو یہ غائب ہے؟ جی غائب ہے، گاری. اور اس کی عمر کتنی ہے؟ 15 سال ہے. 15 سال. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی سر. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ناصر سر. ناصر جی سر. آپ کا کون غائب ہے؟ میرا بچہ غائب تھا، میں نے آیا ادھر ڈرنے کا اوپر پھر وہ نکلا. اچھا، آپ کا بچہ پہلے غائب تھا تو آپ ادھر دھرنے میں آئے تو اس کو چھوڑ دیا، تو پھر آپ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے؟ ہم باقی بچہ ہے ہمارا سارے. اچھا، جب تک ان کے بچے واپس نہیں ملیں گے آپ نہیں جائیں گے؟ نہیں جائے گا سر، ادھر بیٹھے گا.